اسکول جانے کا دل نہیں کرتا تھا. ٹیچرز فورس کر رہے ہوتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیک کہاں آ رہا ہے, بچے کا انٹرسٹ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ بچہ ایسا جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, جس کی کوئی سوچ نہیں ہے. آپ وہاں جاتے ہو ذلیل ہونے کے لیے, ڈیفینس ادارے کی ٹریننگ پہ لے آئے گے. آپ کو بال ایسے کرنے ہیں, آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, آپ کی ڈریسنگ ایسے نہیں ہونی, آپ سوال نہیں پوچھ سکتے, آپ کو اچھے نمبر ملیں گے, آپ گھر والوں کی عزت ملے گی. بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس طرح نکالا جائے؟ ٹیچرز کس طرح نکال سکتے ہیں, پیرنٹس کس طرح نکال سکتے ہیں؟ یاد کرتے تھے تو آپ کو پڑھا لکھا مانا جاتا تھا, یا علم یا کچھ بھی, کیونکہ کاغذ تو تھا نہیں جہاں لکھ سکیں. تو جس کے پاس ذہن میں جتنا علم ہوگا تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. اب مجھے بتاؤ کہ مجھے اپنی ڈیلی روٹینز یاد نہیں رہتی, یہ یاد نہیں رہتا کہ کل کیا کھایا تھا, تو مجھے یہ کہاں سے یاد رہے گا کہ 10 سال پہلے کیا پڑھا تھا. ہماری جو کتابیں تھی وہی تھی, میرے ابو نے جو پڑھا میں بھی وہی پڑھوں گا, پھر میرے بچے بھی وہی جا کے پڑھیں گے. ٹیچرس ان کو فارمل کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی. گلشن اقبال جانا ہے اور آپ ماری پور سے یہاں سے لوکیشن لگاتے ہو تو اس کے راستے بہت سارے آتے ہیں. آپ کو ڈیسٹینیشن تو پتہ ہونی چاہیے, اور راستے کون گائیڈ کرتا ہے؟ اسکول گائیڈ کرتا ہے, انسٹیٹیوٹ گائیڈ کرتا ہے, ٹیچر گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے پیرنٹس گائیڈ کرتا ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے میں لگ جاؤ گے, پھر کیا ہوگا, آپ اپنے خواب جو ہے اپنے بچوں کے اوپر ڈال دو. تو یہ جنریشنل جو ہے, یہ رسپانسبلٹی دوسرے کے اوپر ڈالنا یہ چلتا رہے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تو ہم پروفیلیکسس کریں, کوئی ٹرافی یوز کیا جاتا ہے خان, میرا بیٹا دیکھو ڈاکٹر بنے گا. ہاں, جیسے ذاکر خان کہتا ہے کہ اماں کہتی ہیں کہ یہ دیکھو میرا بیٹا کتنی بڑی بلڈنگ میں جاب کر رہا ہے, اور اماں کو نہیں پتا کہ بیٹا وہاں مر رہا ہے, رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے. ڈونٹ لیٹ فیئر ٹیک آل آف یور ڈیسیژنس. اب پھر میں نے اس چیز پہ ریفلیکٹ کیا, یہ تو بچپن سے چلتی آ رہی ہے. ان کا کیریئر اتنا اچھا ڈیولپ ہو بھی نہیں پاتا. آپ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں, میں سو رہا ہوں آرام سے, آپ نے مجھ پر پانی پھینک دیا, میں نیند سے جاگ گیا, اور آپ ڈنڈا پکڑ کے میرے پیچھے کہو کہ بھاگو بھاگو. پاس بھی نہیں ہونا, فرسٹ آنا ہے. تو یہ ایک انسان کے لیے نارمل تو نہیں ہے. جو کام تم کر سکتے ہو وہ کام میں نہیں کر سکتا. مچھلی ہوتی ہے, مرغا ہوتا ہے, بلی ہوتی ہے, کتا ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کے دکھاؤ. وہ کہتا ہے میں آج تجھے ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا کہ تو شوق ہو جائے گا. اس میں سے ایک چھوٹا سا کتا پپی نکلتا ہے, اور وہ اپنا چھوٹا سا پیانو نکالتا ہے اور وہ بجانے لگ جاتا ہے. کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ اس کی ماں ہے جو اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے. کریئر کاؤنسلنگ تو بہت دور کی بات ہے, پہلے بچے کو یہ فیل تو کراؤ کہ اچھا یار وہ بھی انسان ہے. آپ کیا ہو, پہلے آپ خود کو جانو. اگر میں نے قتل کر دیا کسی کا تو میری اسکول ہسٹری دیکھی جائے گی, میری ورک ہسٹری دیکھی جائے گی کہ میرے کام پہ کیسا بیہیویئر تھا. اس نے اپنے ایک کلاس میٹ کا قتل کر دیا. ایک کرمنل جب کرمنل بنتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کرمنل نہیں, میں بچہ تھا اور میرا خواب تھا کہ بڑا ہو کہ میں کرمنل بنوں گا. کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لڑکے کامیاب ہونا چاہتے ہیں. السلام علیکم, نئی امید کے نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, جو ایک بچہ ہوتا ہے یا ایک انسان ہوتا ہے, اس کا پہلا جو قدم ہوتا ہے, اگر وہ پروفیشنلی دیکھیں یا پھر سوسائٹی کے اندر جب وہ قدم رکھتا ہے, تو پہلا قدم اس کا اسکول ہوتا ہے. اور اسکول ہی جو ہے اس کا پورا فیوچر جو ہے اس کا ڈیزائن کرتا ہے, یا ہم کہیں کہ وہ اس کو اوپر شیپ دیتا ہے. اور کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول جس شخص کو اپنا اسکول اچھا ملا ہو تو اس کا فیوچر بہت اچھا ہوتا ہے. کہیں کہیں پہ نہیں بھی ہوتا, بٹ ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے جو ہے فیوچر بہت اچھے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کا اسکول اچھا نہیں گزرا ہوتا, لیکن وہ اپنی ول پاور پر جو ہے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا فیوچر بنا رہے ہوتے ہیں. تو آج اسکول کے حوالے سے ہم جو ہے ٹاپک جو ہمارا ہے اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سالار جسکانی. سالار, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو سو مچ غفار, مجھے اس پوڈ کاسٹ میں دوبارہ بلانے کے لیے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سالار, ہم چونکہ اسکول کی بات کر رہے ہیں, آپ کا بھی بچپن میں ظاہر سی باتیں بہت ساری سٹوریز ہوں گی, اور اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھا ہے, میں اپنی بات کروں اگر, کہ اسکول جانے کا دل نہیں کرتا تھا. اور یونیورسٹی کو اگر میں کمپیئر کروں اپنے اسکول کے ساتھ, تو یونیورسٹی میں تو ہم شوقیہ جاتے ہیں, یعنی ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے یار جلدی ویکینڈ گزرے ہم یونیورسٹی جائیں. تو پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں بچے کو, ٹیچرز فورس کر رہے ہوتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیک کہاں آ رہا ہے, بچے کا انٹرسٹ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ جہاں تک میں اپنی اگر بات کروں تو میں نے بھی بہت ضد کی ہے اسکول نہ جانے کے لیے.
اکثر اس طرح کے ڈرامے کیے کہ کبھی بخار ہے مجھے، کبھی سر میں درد ہے، اور اس کے بعد جب اسکول کا ٹائم نکل جائے اور اس کے بعد ٹی وی دیکھنے لگ جاؤ. تو مجھے لگتا ہے سب سے مین ریزن جو ہے وہاں پہ ایک بچے کو نا اسکول میں بچے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. بچہ ایسا جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے. آپ وہاں جاتے ہو ذلیل ہونے کے لیے. آپ کے ٹیچرز آپ کو باتیں سنائیں گے، اسٹرکٹنس ہے ایک بالکل جیسے کہ آپ کسی ڈیفینس ادارے کی ٹریننگ پہ لے آئے گے. آپ کو بال ایسے کرنے ہیں، آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، آپ کی ڈریسنگ ایسی نہیں ہوگی، آپ سوال نہیں پوچھ سکتے. اب آپ خود سوچو نا کہ ایک جو بچہ ہے اس کو آپ بچپن سے ڈانٹ رہے ہو سوال کرنے پہ، تو وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ جیسے وہ بندروں والا ایکسپیریمنٹ ہے. آپ نے، اگر مجھے نہیں پتا آپ اس بندر کا ایکسپیریمنٹ آپ جانتے یا نہیں جانتے، تو آپ 5 سے 6 بندر سے جنہیں ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سیڑھی کے اوپر کیلے کے کچھ درجن اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں. پھر بندر جیسے ہی کیلے کو پکڑنے کے لیے اوپر چڑھتا، اس کے اوپر بارش ہو جاتی. دوسرا بندر جاتا، وہ کیلا اٹھانے جاتا، دوبارہ بارش ہو جاتی. تیسرا جاتا، دوبارہ سے بارش، اور بارش ایسی طوفانی بارش، اس کو ٹارچر کرتے. اب کیا ہوا، انہوں نے وہاں سے صرف 4 بندر نکال دیے، ایک بندر چھوڑ دیا اور باقی سارے نئے بندر لے آئے. اور جب وہ ایک بندر وہاں تھا تو وہ تب بھی نہیں جا رہا تھا، اور اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی باقی جو بندر تھے وہ بھی کیلا نہیں پکڑ پا رہے تھے. اب انہوں نے سارے بندر چینج کر دیے. اب سارے بندر چینج ہیں، سارے نیو ہیں، ان کی نیکسٹ جنریشن ہے ان بندروں کی. اب وہ بھی کیلا اٹھانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں ہے کہ یار بارش ہوگی. تو ہمارے جو جینیٹکس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے کوئی سوال پوچھنے پہ تھپڑ مار دیے تو میری ساری زندگی مجھے آپ کا تھپڑ یاد رہے گا. اب میرے جینیٹکس میں یہ رہے گا، اندر ایک خوف ہے کہ یار سوال پوچھنے پہ تھپڑ پڑتا ہے، تو میں ساری زندگی کتراتا. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ریزن ہے کہ آپ کو اسکول میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ کو ایسا فیل کرایا جاتا کہ آپ دنیا کے سب سے بیوقوف ترین انسان. تو آپ وہاں جانا چاہو گے نا جہاں آپ کو ایکسیپٹنس ملے، نئی نئی چیزیں ہوں. ہاں، اور گھر جیسا ماحول. دیکھیں، ایک انسان جو ہے، ایک بچہ ہے، اچانک چینج ہوتا ہے، گھر سے نکل کے ڈائریکٹ نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی ٹائم لگتا ہے خود کو ڈیولپ کرنے میں. یعنی اگر میں بات کروں، یہ تو ہم صرف نرسری کو میں جو مائنڈ میں رکھ کے بات کر رہا ہوں، جو پری پرائمری ہے ہماری، یا ارلی چائلڈہڈ کی بات کریں، لیکن اس کے بعد بھی پرائمری تک بھی اگر ہم دیکھیں نا تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. ایون میٹرک تک، یعنی اسکول کی لائف جو بھی ہے نا، آپ کو یہی بچہ ملے گا. کچھ اسکولس ہوں گے، کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہ انٹرسٹ لے کے جاتے ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں جو میجورٹی آف اسکولس ہیں، وہاں پہ جو بچہ ہے نا، وہ ایسا ہے کہ وہ زبردستی اس کو بھیجا جا رہا ہے. کالج لائف میں آپ دیکھو یہ نہیں ہوگا، چینج ہو جائے گا بچہ، لیکن اسکول لائف میں ایسا ملتا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ لالچ ہو. آپ کو اچھے نمبر ملیں گے، آپ کو گھر والوں کی عزت ملے گی، آپ کے رشتہ داروں کی آپ کو عزت ملے گی، آپ محنت سے پڑھو گے، آپ ڈیلی اسکول جاؤ گے، آپ کی واہ واہ ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچے جاتے ہیں، یا تو پھر آپ کا اسکول اتنا اچھا ہے، جیسے کہ کراچی میں بڑے بڑے اسکول ہیں، کراچی گرامر اسکول، بیکن ہاؤس، تو وہاں بچوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. وہاں اتنی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، اتنی ساری کرن فاؤنڈیشن کا. تو وہاں آپ کو جہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں آپ اسکول جانا چاہو گے کہ جہاں پہ گیمز ہیں، مجھے کھیلنے کو ملے گا، مزے مزے کے سوال پوچھیں گے. تو اس کے علاوہ باقی کیا ریزن ہو سکتا ہے آپ کے اسکول جانے کا؟ اور آپ کی اسی بات کو لے کر اگر ہم آگے جائیں تو پھر انٹرسٹ کی بات آتی ہے. جس طرح آپ نے ایکٹیویٹیز کی بات کی، ظاہر سی بات ہے ایک جگہ میرا انٹرسٹ ہے اور کہیں کہیں پہ دیکھیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں. اگر میں اپنی بات کروں نا، میں جاب کر رہا ہوں، وہ میرا انٹرسٹ ہے سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیا چیز انٹرسٹنگ لگتی ہے اس کمپنی میں، یہ کہ میں وہاں بھی کنٹینٹ بناتا ہوں. تو یہ چیز نا مجھے بہت زیادہ وہاں کنیکٹ کرتی ہے. تو ایک بچہ ہے جس کا انٹرسٹ کچھ ہے، لیکن وہاں اس کو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے. جس طرح لاسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے پاس باسط بلوچ تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سوسائٹی میں ہم کچھ دیکھ رہے ہیں،
ہم سوشل میڈیا پہ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن کتابوں یا اسکول ہمارے انسٹیٹیوٹس میں کچھ اور چل رہا ہے. تو یہاں پہ نا کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو انٹرسٹ اب چلو بڑا ہے، جو شخص بڑا ہے، آپ میچور ہو چکے ہو، آپ نے میٹرک پاس کر لیا ہے یا آپ نے انٹر پاس کر لیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بچے کو یا وہ شخص کو جو ہے اپنا انٹرسٹ پتہ چل جائے گا. بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کس طرح نکالا جائے، ٹیچرس کس طرح نکال سکتے ہیں، پیرنٹس کس طرح نکال سکتے ہیں. یہ وہ والی چیز کہ اسکولز جو ہیں ابھی بھی اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جو تب فالو ہوتا تھا جب پیپرز کاغذات کی ایجاد نہیں ہوئی تھی. آئی تھنک 80s میں پیپر بنایا گیا تھا، کاغذ. تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جتنے بھی علوم ہیں آپ حفظ کرتے تھے، آپ ان کو میمورائز کرتے تھے، یاد کرتے تھے، تو آپ کو پڑھا لکھا مانا جاتا تھا یا علم یا کچھ بھی، کیونکہ کاغذ تو تھا نہیں جہاں لکھ سکیں. تو جس کے پاس ذہن میں جتنا علم ہوگا تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. لیکن کاغذ آنے کے بعد ہم اپنے تھاٹس کو کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، ان کو وہاں محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے وہ پیٹرن آج بھی نہیں چھوڑا. اب مجھے بتاؤ کہ مجھے اپنی ڈیلی روٹینس یاد نہیں رہتی، مجھے جو ہے یہ یاد نہیں رہتا کہ کل کیا کھایا تھا، تو مجھے یہ کہاں سے یاد رہے گا کہ 10 سال پہلے کیا پڑھا تھا. تو اگر ہم اسی رٹیفیکیشن کو فالو کرتے ہیں کہ یہ رٹ لو وہ رٹ لو اتنے مارکس لے لو، اب جیسے کہ باہر تو یہ ساری چیزیں بالکل چینج ہو چکے ہیں. آپ پڑھنے جاتے ہو، آپ میمورائز کرتے ہو، نیکسٹ کلاس میں جاتے ہو، آپ دوبارہ میمورائز کرتے ہو تو پچھلا بھول جاتے ہو. تو اگر وہ ہماری عادتوں میں نہیں ڈالا جائے گا، ہمیں پریکٹس نہیں کروائی جائے گی، لکھنا نہیں سکھایا جائے گا تھاٹس کو. اب آپ دیکھو کہ اتنا علم ہے دنیا میں، اتنا علم ہے کہ آپ کو کچھ یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو تو سولوشن پرووائڈ ہونا چاہیے نا، کہ آپ ایک بچے کو کہو کہ یار یہ ایشو ہے، اس کا سولوشن نکال کے دکھاؤ، بجائے کہ میں نے جو تمہیں بتایا تھا وہی مجھے تم دوبارہ رٹ کے سنا دو. تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ جو بچہ جو ہے 90% لے کر بھی پاس آتا ہے تو وہ سائنٹسٹ بنے گا میرے اسکول سے. اگر وہ 99% لے تو کیا وہ سائنٹسٹ بنے گا، وہ اچھا تھنکر بنے گا. تو ہم مجھے لگتا ہے کہ ایک سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں ٹرک کی پتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم 90s سے لے کے اب تک وہی سیم پیٹرن چلتا آ رہا ہے. ہماری جو کتابیں تھی وہی تھی، میرے ابو نے جو پڑھا میں بھی وہی پڑھوں گا، پھر میرے بچے بھی وہی جا کے پڑھیں گے. تو اس پیٹرن کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور جیسے رٹا سسٹم کی آپ نے بات کی، چونکہ ورک لوڈ بھی اس میں ہم شامل کریں گے اس ڈسکشن میں. جب چھٹیاں ہوتی ہیں، اب چھٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ویکیشنس. ٹھیک ہے، تو اس شخص اپنا انجوائے کرے. ٹھیک ہے، آپ کہیں نہ کہیں بچے کو انگیج رکھنے کے لیے تھوڑا سا کام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کام دیا جاتا ہے. یعنی آدھی بک بچے کو اسی 2 مہینے میں اندر ختم کرنی ہوتی ہے یا پڑھنی ہوتی ہے، اس کو لکھنا ہوتا ہے. کام کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی الگ کام نہیں ہوتا، صرف آپ کو وہی چیز بک سے لے کے اپنی کاپی میں اتارنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یار بندے کی نا جو ہے مینٹل ہیلتھ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے بچے کی. اور پھر اگر ہم بات کریں رٹیفیکیشن کی، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسٹی لیول میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے، دوبارہ یہی کہوں گا. اسکول میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جب جا کے کسی ٹیچر نے آپ کو کوئی ہوم ورک دیا، آپ وہیں جا کے آپ اس کو بتاؤ نا، اپنے ظاہر سی بات ہے آپ مکمل تو چیزیں ایز اٹ از یاد نہیں کر سکتے نا. تو تھوڑی سی یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اگر آپ نے مجھے کوئی ایک چیز دی نا، میں نے اس کے اندر 10 چیزیں اور شامل کر لی، تو یہ تو ایک میری کریٹیوٹی ہے نا، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اسکولس میں ایسا نہیں ہے. اسکولس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پڑھایا ہے، جو بک میں لکھا ہے، آپ نے ایز اٹ از وہی آگے سنانا ہے. تو آپ بچے تیار کر رہے ہیں، طوطے تیار کر رہے ہیں. یار آئی تھنک ہمارے ٹیچرز جو ہیں مینٹل جنریشن ٹراما کا شکار ہے، میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے. اب جیسے کہ میں اگر مزدوری کر کے آ رہا ہوں نا کسی بہت ہی گرم جگہ میں، کسی کان میں، تو وہاں کیا میں نے فیس کیا ہے؟ وہاں میں نے گرمائش فیس کی ہے، ہیٹ فیس کی ہے، شور شرابہ فیس کیا ہے. اب جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس ڈرائیور بہت غصے میں ہوتے ہیں کیونکہ سارا دن انہوں نے ٹریفک برداشت کیا ہے، سارا دن پبلک کی گالیاں کھائی ہیں، پھر ٹریفک والے ان کے اوپر چیختے چلاتے ہیں. تو آپ ان سے تھوڑی سی بات کریں تو آپ کے اوپر ہڑبڑا جاتے ہیں، غصہ کر جاتا ہے. ٹیچرس ان کو فارمل کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی، میٹرک پاس کیا یا مجھے نہیں پتا ان کا کیا سسٹم ہے، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ایک ٹیچر ہائر کرنے کی، میٹرک ہے انٹر. تو وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولس جو ہیں وہ آپ کو وداؤٹ اینی مانٹیسری ٹریننگ
وہ آپ کو اسکولس میں پڑھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اب جو ٹیچر ہے جس کا موڈ خراب ہے, جس بیچاری نے گھر پہ ڈانٹ کھائی ہے, جس بیچاری کی فیملی نہیں سنتی, یا جس نے اپنے بچپن میں بہت ساری ٹاکسکنس فیس کیے ہوئے ہیں, تو جب وہ بچے کو سکون میں رکھتے تو اسے اچھا نہیں لگتا, اس کے وہ ڈرامہ یاد آ جاتا ہے. تو کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی تو تم کیسے سکون میں رہو گے, تم کیوں انجوائے کرو گے؟ اور یہی چیز میں نے اکثر پیرنٹس میں بھی دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو اپنے زمانے میں اس طرح سے اسکول جاتے تھے, اتنی محنت کرتے تھے, اتنا یہ کرتے تھے, آپ لوگ نالائق ہو, کچھ کرتے نہیں ہو, محنت کرتے نہیں ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ اس ڈرامے سے نکل نہیں پائے اب تک, کہ جو مصیبتیں آپ نے اپنے زمانے میں صحیح تھی فیس کی تھی, آپ چاہتے ہو کہ ان چیزوں سے میں بھی یوز ہوں, کیونکہ آپ اس ڈرامے سے نہیں نکل پائے نا, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں تھی. میں نے اسکولس میں اس طرح کی چیزیں فیس کی ہیں کہ ٹیچر کا موڈ اچھا نہیں, ٹیچر کا موڈ خراب ہے, اب بچے شور شرابہ کر رہے ہیں, ٹیچر ناراض ہو کے چلی گئی. مطلب اگر باہر کی دنیا میں یہ چیز امیجن کیا جا سکتا ہے کہ ٹیچر آپ سے ناراض ہو گیا, مطلب چھوٹے بچوں سے کون ناراض ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد سارے بچے مل کے جا رہے ہیں کہ میں آپ کی کلاس کو نہیں پڑھاؤں گی, اور اس کلاس کو جس نے پڑھانا پڑھا ہے میں نہیں پڑھاؤں گی. تو اس کے بعد بچے جو ہیں بہت سارے گروپ بنا کے ٹیچر کو سوری کرنے جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف پہ ایک تو ان کو ٹیچنگ کی سمجھ نہیں ہے, پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ ان کی خود کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے آپ کو کوئی سکون پرسکون دکھتا ہے. ہم 2 مہینے کی چھٹیوں میں کیا کریں گے, ان کو پڑھاؤ, ان کو رٹواؤ. مجھے لگتا ہے کہ ان کو دوسروں کا سکون برداشت نہیں, کہ جب یہ دوسروں کو سکون کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کو اندر سے جیلسی فیل ہوتی ہے, کیونکہ وہ اندر سے کبھی ہیل ہی نہیں کر پائے اپنے ڈرامے سے. کبھی وہ ابھی بھی اس چائلڈہڈ ڈرامے کا شکار ہے, اور وہ یہ ساری زندگی چلتا رہے گا جب تک ہم اسے فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اداروں کا بڑا رول ہے اس میں. اگر ہم بات کریں نا تو اکثر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں, اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بہت زیادہ سختیاں جھیلی ہیں, تو انہیں لگتا ہے پڑھایا اسی طرح جاتا ہے ایسے ہی یعنی اب یار اگر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں تو میں ویسے آپ کو بتاؤں, اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہوگا آپ اچھے طریقے سے سمجھو گے, میں ڈنڈا لے کے آپ کو سمجھاؤں تو وہ چیز آپ پریشر میں اس ٹائم تو سمجھ لو گے, آپ کی لائف کے لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی وہ چیز. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی انفارچونیٹلی, لیکن مجھے یہ بتائے کہ ڈائریکشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ڈیسٹینیشن کے تک پہنچنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو مثال کی بات ہے گلشن اقبال جانا ہے, اور آپ ماری پور سے یہاں سے لوکیشن لگاتے ہو تو اس کے راستے بہت سارے آتے ہیں. آپ صدر کی طرف سے بھی نکل سکتے ہیں, آپ شیر شاہ والے سائڈ ایریا سے بھی نکل سکتے ہیں, تو راستے تو بہت مل جاتے ہیں. آپ کو ڈیسٹینیشن تو پتہ ہونی چاہیے, اور راستے کون گائیڈ کرتا ہے؟ اسکول گائیڈ کرتا ہے, انسٹیٹیوٹ گائیڈ کرتا ہے, ٹیچر گائیڈ کرتے ہیں, آپ کے پیرنٹس گائیڈ کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹس کا ان کو ڈیسٹینیشن ہی نہیں پتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے. تو اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے یا گیپ آ رہا ہے, آپ اس کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ابھی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا یہاں آنے سے پہلے, تو اس میں ایک ٹرینر وہ کہتی ہے کہ آپ یہاں آئے ہو یا لائے گئے ہو, آپ کو اپنے ماں باپ کے خواب تو پورے نہیں کرنے ہیں یہاں پر. اگر ماں باپ کے خواب پورے کرنے آئے ہو نا یہاں پہ, تو ابھی چلے جاؤ. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ نے اپنے خواب پورے نہیں کیے, ان کے ماں باپ نے اپنے خواب پورے نہیں کیے, انہوں نے اپنے خوابوں کا بوجھ اپنی اولاد کو دے دیا. انہوں نے تو آپ کے ماں باپ اپنے خوابوں کا بوجھ آپ کو دے رہے ہیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے میں لگ جاؤ گے, پھر کیا ہوگا, آپ اپنے خواب جو ہے اپنے بچوں کے اوپر ڈال دو. تو یہ جنریشنل جو ہے, یہ رسپانسبلٹی دوسرے کے اوپر ڈالنا یہ چلتا رہے گا. تو اس کو ابھی سے ہی روک دیں, کیونکہ ورنہ آپ ساری زندگی ریگریٹ کرتے رہو گے, اور ریگریٹ میں ساری زندگی گزارو گے. تو جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر دو. پہلے تو یہ سوچ ختم کر دو کہ یار مجھے اس کے لیے یہ کرنا ہے, کیونکہ میرے ابو چاہتے ہیں ڈاکٹر بنوں یا لائر بنوں, اس وجہ سے یہ کرنا. تو ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا, لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی تو ہم فلیکسس کرنے کے لیے آپ کو ایز اے ٹرافی یوز کیا جاتا ہے خان. میرا بیٹا دیکھو ڈاکٹر بنے گا. ہاں, جیسے ذاکر خان کہتا ہے کہ اماں کہتی ہیں کہ یہ دیکھو میرا بیٹا کتنی بڑی بلڈنگ میں جاب کر رہا ہے,
اور اماں کو نہیں پتا کہ بیٹا وہاں مر رہا ہے، رو رہا ہے وہاں بیٹھ کے. بلڈنگ باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت، باہر سے سب چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا پتا آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور وہ ڈیلی ایک اذیت سے گزر رہا ہے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سینسیٹیو، ان سے خون نہیں دیکھا جاتا. تو بجائے کہ میں اب مجھے ایک جگہ ڈیلی 8 گھنٹے بتانے، اور کیونکہ میرے ماں باپ کو یا میرے رشتہ دار کو یا میرے دوستوں کو لگتا ہے کہ یہ جاب کرنی چاہیے یا یہ جاب نہیں کرنی چاہیے، تو وہ تو صرف باتیں کریں گے نا. ڈیلی فیس تو مجھے آیا کرنا ہے. تو اگر میں اپنے کمفرٹ کے مطابق کوئی پروفیشن نہیں چنتا تو اس کا نقصان یا فائدہ مجھے ہی ہوگا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. تو پہلے تو ہمیں دوسروں کے خوابوں کی رسپانسبلٹی لینا بند کرنی ہوگی. اور انفارچونیٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بہت ٹاکسک ماحول میں ہوتے ہیں. صرف اپنا ایک اسٹیٹس گرانے کے لیے نا وہ کمپنی نہیں چھوڑ رہے ہوتے کہ یار میں اس گورنمنٹ میں ادارے میں تھے، آپ اس نے چھوڑ دیا. تو لوگ نہیں چھوڑتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ایک انگلش کا کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں ڈونٹ لیٹ فیئر ٹیک آل آف یور ڈیسیژنس. اب پھر میں نے اس چیز پہ ریفلیکٹ کیا، یہ تو بچپن سے چلتی آ رہی ہے. مطلب اسکول نہیں جاؤ گے تو یار جاب نہیں ملے گی. مطلب ہماری زندگی پوری چلتی ہوئی آ رہی ہے ایک فیئر سے کہ آپ کو ریزن نہیں ہے، ہمارا وائی نہیں ہے کہ یار یہ چیز کرنی ہے. ہماری ہر چیز میں ڈر ہے، اور ہمارا ڈر سارے ڈیسیزن لیتا ہے. اور پھر وہ اسکول لائف سے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ سوچو کہ پھر ساری زندگی چلتا رہے گا. مجھے یہاں پہ میں جب اسکول کے لیے بہت زیادہ وہ کرتا تھا نا، اسد کہتا تھا میں اسکول نہیں جاؤں گا. میں نے تو بہت ساری چیزیں کی، ہر بچہ ہی کرتا ہے آئی تھنک. تو وہ یہ تھا کہ گھر والوں نے کہا بھائی آپ اسکول جاؤ گے. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا کیا کرو گے، اسکول نہیں پڑھو گے تو تمہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی. تو میں نے کہا نہیں، میں مزدوری کر لوں گا جس طرح یہ لوگ مزدوری کرتے نا. تو مجھے ان کی لائف بہت اچھی لگتی تھی. اسکول اگر وہ خود کو کہے کہ میں اسکول جا رہا ہوں اور وہ کام پہ جا رہا ہوں، ان کی لائف مجھے بہت اچھی لگتی تھی. تو بہت زیادہ پریشر ہے اسکولس کا انفارچونیٹلی ہمارے ہاں. تو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں، نہیں جاتے قریب ان کے. تو انٹرسٹ ختم ہوتا ہے. پھر وہ جیسے کیریئر کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کیریئر اتنا اچھا ڈیولپ ہو بھی نہیں پاتا. اگر ہوتا بھی ہے تو پھر ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے. آپ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ میں کیوں بھاگ رہا ہوں. میں سو رہا ہوں آرام سے، آپ نے مجھے جو ہے میرے اوپر پانی پھینک دیا، میں نیند سے جاگ گیا، اور آپ ڈنڈا پکڑ کے میرے پیچھے کہو کہ بھاگو بھاگو بھاگو. میں کب تک بھاگوں گا؟ اور اگر میں بھاگ بھی لوں تو پھر میں ایگزاسٹ کتنا ہو جاؤں گا یا زندگی سے تنگ کتنا ہو جاؤں گا. کیونکہ آپ سے نہ کبھی پوچھا نہ آپ کبھی بتایا کہ یار بھاگ کیوں رہے ہو. تو یہی چیز بچے کے ساتھ ہوتی ہے. اب اسکول میں نہ اسے انجوائمنٹ مل رہی ہے، نہ اسے گھر میں عزت مل رہی ہے، اور اس کی جو ہے ساری رسپیکٹ اس بنیاد پہ کہ وہ اسکول میں گریڈ کتنے لاتا ہے. ورنہ وہ پھر سے وہ ولنیبلٹی کا شکار ہو جائے گا، لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے کہ نالائق ہے یار، پڑھتا نہیں ہے، رشتہ داروں میں عزت نہیں ہے، فیل ہو جاتا ہے. کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، سوسائڈ کر لیتے ہیں اگر وہ پاس نہیں ہو پائے. کیونکہ آپ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم فیلئر کو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میری ختم ہو گئی اگر میں کسی چیز میں فیل ہوا، مجھے شرمندگی ہوگی ایکسیپٹ کرنے میں. ایک فلسفر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو زندگی میں 1000 بار فیل ہونا پڑے گا اور 1001 میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ کی کیا چاہت ہوگی کہ آپ جلد سے جلد فیل ہو؟ مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا آپ کا فیلئر کو ریلیٹڈ کہ یار ہاں یار مجھے جتنا جلدی ہو سکے مجھے یہ کام کرنا ہے، اس میں فیل ہونا ہے، پھر یہ کام کروں گا اس میں فیل ہوں گا، پھر یہ کام کروں گا اس میں فیل ہوں گا. لیکن ہمارا کیا ہے، ہمیں ہر کام میں پاس ہونا ہے، پاس بھی نہیں ہونا، فرسٹ آنا ہے. تو یہ ایک انسان کے لیے نارمل تو نہیں ہے. جو کام تم کر سکتے ہو وہ کام میں نہیں کر سکتا. تو سب لوگوں کو ایک ہی اسکیل پہ جج کرنا. جیسے آپ نے وہ پکچر دیکھی ہوگی جس میں مچھلی ہوتی ہے، مرغا ہوتا ہے، بلی ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ چھلانگ لگا کے دکھاؤ. اب اس میں بندر جیتے گا میں تو نہیں جیتوں گا. ارے وہ بھی ایک چیز بتائی جاتی ہے نا کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی کچھوے اور اس کی خرگوش کی ریس. تو یار ان کا آپ دیکھو ان کے کمپیریزن بنتا کہاں ہے. یا تو خرگوش کو آپ زمین میں دوڑاؤ، اس کو کچھوے کو پانی میں دوڑاؤ، پھر دیکھو. یا پھر آپ یہ کرو کچھوے کے ساتھ کچھوے کو کراؤ نا.
خرگوش کے ساتھ خرگوش کی کمپیریزن کراؤ تو یہ ایک حقیقی ایک ریئلسٹک چیز بنتی ہے، بٹ آپ ان ریئلسٹک چیز کر رہے ہو. ہر انسان ڈفرینٹ ہے نا دوسرے انسان سے. اب آپ سنگنگ نہیں کر سکتے، اگر میں سنگنگ کر سکتا ہوں تو آپ ویڈیو اچھی بناتے، میں نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے، تو ہر انسان کی اپنی اسکل ہے. میں نہیں کہوں گا کہ بھی سلار گانا نہیں گا سکتا تو سلار اچھا انسان نہیں ہے. مجھے اوشو کا ایک کوٹ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ایک سرکس کا مینیجر تھا، اس کے بعد ایک سیلز مین آتا ہے. وہ کہتا ہے میں آج تجھے ایک ایسی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں گا کہ تو شوق ہو جائے گا. کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے میرا تو کام ہی سرکس والا ہے، تو تم مجھے دکھاؤ ایسا کوئی عجیبہ ہے تمہارے پاس. کہتا ہے میرے پاس ایک کتا ہے جو پیانو بجاتا ہے. کہ لاؤ. وہ اپنا بیگ کھولتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا کتا پپی نکلتا ہے، اور وہ اپنا چھوٹا سا پیانو نکالتا ہے اور وہ بجانے لگ جاتا ہے. اور وہ کیا دھن بجاتا ہے کہ سرکس والا حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کتا تو مجھے چاہیے. کلیپنگ کرنے لگتا ہے. وہ تھوڑی دیر میں ایک بڑا کتا آتا ہے، اس کو گردن سے پکڑتا ہے، لے جاتا ہے. کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ اس کی ماں ہے جو اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے. تو یہاں لائف میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایک چیز میں اچھا ہے، ہم اسے زمانے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے، اس کی اسکوپ چل رہی ہے، اس کی یار مارکیٹ یہ. اب جیسے ڈیٹا سائنس ہے، اب ہر بندہ جو کہتا ہے یار آئی ٹی کر لو، ڈیٹا سائنس پڑھ لو، یہ کر لو، فیوچر ہے، اسکوپ ہے، اس طرح کی چیز ہے. اب ضروری نہیں، جیسے آپ نے کپڑے بھی دیکھے ہوں گے، اگر آپ چمکیلے کپڑے نہیں پہنتے، اب ایک کپڑا بہت چمکیلا ہے، بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، گوشی نے بنایا اسے، لیکن وہ میرے اوپر اچھا نہیں لگتا تو میں کیا کروں گا؟ تو ہمارے جو سارے ڈیسیجن ہیں جو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز اچھی ہے، اس کے بعد یہ نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے. تو وہاں سے اگر کریئر کاؤنسلنگ تو بہت دور کی بات ہے. پہلے بچے کو یہ فیل تو کراؤ کہ اچھا یار وہ بھی انسان ہے، وہ بھی میٹر کرتا ہے اس دنیا میں. آپ پہلے گھر میں اسے ایسے اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے بعد وہ ایسے اسکول میں آتے ہیں ایسے مینٹل ٹرامے کے شکار کے ٹیچرز کے ہاتھوں جو غصے میں بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں. تو آپ مجھے ٹرامے کا شکار بنا رہے ہو نا، تو یہ ٹراما میں ساری زندگی لے کے گھوموں گا، اور پھر اس کا شکار میرے دوست بھی ہوں گے، میرے گھر والے ہوں گے، سب سے زیادہ میں ہوں گا. پوری فیملی ہو جاتی ہے آپ کی. پوری فیملی ہوگی، اور جنریشن ڈراما چلتا رہے گا جب تک کوئی اسے روکے گا نہیں، ختم نہیں کرے گا. کریئر کاؤنسلنگ باہر تو ایسا ہے کہ لوگ جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے انٹرسٹ کو جانتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آپ کو کن کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یار ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے تو میں بھی ڈاکٹر بن سکتا ہوں. تو وہ یہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیا ہو، پہلے آپ خود کو جانو. تو اگر یہ چیز بچپن سے چلتی رہے، یہ چیز بچپن سے آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اب جیسے یو ایس میں ایک بچے کی ہیبٹس نوٹ کی جاتی ہیں. اگر آپ شرارتی ہو تو آپ ان کی ڈیلی منتھلی رپورٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کا بیہیویئر لکھا جاتا ہے. کہ اگر میں وائلنٹ ہوں نا، اگر میں نے قتل کر دیا کسی کا، تو میری اسکول ہسٹری دیکھی جائے گی، میری ورک ہسٹری دیکھی جائے گی کہ میرے کام پہ کیسا بیہیویئر تھا. میں اگر کبھی ہاسپٹل میں وہ ہوں، کبھی میرے پیرنٹس نے میرے اوپر تشدد کیا، تو اس اگر آپ نے اب جیسے ایک نیٹ فلکس کی سیریز ہے ایڈولسنس، وہ سیریز بنی ہے، تو اس میں وہ یہی ریسرچ کرتا ہے کہ ایک بچہ آئی تھنک 12 سال کا وہ لڑکا ہے، اس نے اپنے ایک کلاس میٹ کا قتل کر دیا، وہ بھی 11-12 سال کی. اسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے. پھر اس کی تھراپسٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا بچپن میں اس نے کوئی ایسی بات فیس کی اپنے پیرنٹس سے کہ جو جس نے اس کو اس نتیجے پہنچا دیا کہ ایک بچہ آج قتل کر رہا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو تھپڑ مارتا ہوں تو آپ کی وہ بات جو ہے اس کا ریزن نہیں تھا، آپ نے مجھے گالی دی، میں نے تھپڑ مار دیا، لیکن وہ ایک چیز چلتی آ رہی ہوگی پیچھے سے. ایک کرمنل جب کرمنل بنتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کرمنل نہیں، میں بچہ تھا اور میرا خواب تھا کہ بڑا ہو کے میں ایک کرمنل بنوں گا، اسنیچر بنوں گا. اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. آپ نے وہ بیہیویئر فیس کیا ہوگا بچپن میں، ہو سکتا ہے آپ کو ایکسیپٹنس نہ ملی ہو سکتا ہے آپ دنیا سے ایکسیپٹ. اب کیوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لڑکے کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ کامیاب مطلب کامیاب بھی نہیں، صرف دنیا میں نمبر آف فیم، پیسہ، منی، ساری چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری ہر جگہ ورتھ کوشچن کی گئی ہے، اسکول میں، گھر میں، پھر باہر سماج میں. تو اب ہمیں چاہیے دنیا سے ایکسیپٹنس.
ہم چاہتے ہیں دنیا ہماری واہ واہ کرے، ایکسیپٹ کرے، تو اس کے لیے میں کامیاب ہونا چاہتا. تو وہ ہماری زندگی ساری جو ہے لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے. کون آپ کی جو آپ خوشی چاہتے ہو لوگوں سے، وہ آپ کی کامیابی کے لیے کیوں خوش ہوگا؟ تو اور دوسری چیز یہ ہے، سلاڈ جیسے انٹرسٹ کی ہم بات کر رہے تھے، میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بچے کو جو ہے اتنا قابل کریں کہ وہ ریسرچ کرے، آپ اس کو کھلا چھوڑ دو، بچے سے پوچھو کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو، صحیح، آپ اس کو بتاؤ کہ آپ کہاں کہاں سے پڑھ سکتے ہو، ڈھونڈو اپنے لیے کیریئر آپ کیا کرنا چاہتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ آج آپ نے سلیکٹ کیا، کل سال بعد آپ کو لگے کہ میں ہاں یہی بننا چاہتا ہوں، کل چینج ہو سکتا ہے. بٹ یہ کہ آپ کو کم از کم ایک ویژن تو ملے گا نا، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو پتہ چلے گا کم از کم میں یہاں ٹھیک ہوں نہیں ہوں.